میں سب سے پہلے عامر الیاس رانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اینڈ لیٹس اسٹارٹ ود the آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کیس کو جو ہے وہ زیرو سے چلانا تھا، اور یہ کہا گیا تھا جناب جیل ٹرائل جو پہلے ہوتا رہا اس کے لوازمات پورے نہیں تھے، اسے اوپن ٹرائل کی طرف ہی لے جانا چاہیے تھا. اب یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے جو فیصلہ آیا ہے کہ جیل میں ٹرائل ہوگا، پبلک بھی ہوگی، میڈیا بھی ہوگا، لیکن چنندہ قسم کا ہوگا. یہ ڈر کس بات کا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس نہیں لایا جا سکتا؟ سب کے سامنے یہ پورا کا پورا کیس کیوں نہیں چل سکتا؟ دیکھیں منصور صاحب، ایشو یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ ایک جوڈیشل آرڈر ہونا چاہیے. تو آج جوڈیشل آرڈر 3 پیج کا جج صاحب نے جاری کر دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں 5 لوگ دونوں فیملیز کے بیٹھ سکیں گے، اور جن صحافیوں کو وہ اجازت دیں گے وہ چلے جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں 2000 میں جب جنرل مشرف تھے تو ہم اٹک قلعہ میں نواز شریف کے ہیلی کاپٹر کیس کی سماعت کے لیے جایا کرتے تھے، اور ہم پنڈی سے رجسٹرار سے اجازت لے کے اور پھر وہاں اٹک قلعے میں، اٹک جیل میں نہیں، میں اٹک قلعے کی بات کر رہا ہوں جو SSGs کا ہے، وہاں پہ ان کا ٹرائل ہوتا تھا اور وہاں پہ سماعت ہوتی تھی. تو کوئی پہلی دفعہ کسی بھی سیاسی لیڈر کا جیل میں ٹرائل ہونے نہیں جا رہا. مطلب مختلف مذہبی قسم کے لوگوں کے بھی جو اس میں انوالو ہوتے ہیں، جیل میں ٹرائل ہوتے ہیں، خطرناک جو ملزمان ہوتے ہیں. اڈیالہ جیل میں تو بے شمار لوگوں کے جیل ٹرائل تقریباً چل ہی رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی خان صاحب یا شاہ محمود قریشی کے لیے پاکستان کے اندر کوئی نئی پریسیڈنٹ قائم ہوئی ہے. اور جج صاحب نے کہہ بھی دیا ہے کہ جی ہمیں اطمینان ہے ان رپورٹس پہ جو ان کے پاس سیکیورٹی کے لیے آئی ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس سردار طارق نے جب بیل اپلیکیشن گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو پروسیکیوشن کی غلطیاں اپیل میں ٹھیک کرانی تھی وہ آپ عدالتوں سے ابھی ٹھیک کرا رہے ہیں. تو مطلب آپ دیکھ لیں خواجہ حارث نے نواز شریف کے کیس میں جو غلطیاں پروسیکیوشن کی لکھوائی تھیں ان غلطیوں کا سہارا لے کے مریم نواز اور کیپٹن صفدر بری ہو چکے، اور نواز شریف نے بری ہو جانا ہے، اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ابھی تسلی کریں گے اپنی، تو وہ تسلی جج صاحب جوڈیشل آرڈر دے کے کر رہے ہیں. صحافی چلے جائیں گے، اور یہ سوال کہ جی خان صاحب سامنے آ جائیں گے، بھائی خان صاحب پہلے کب پبلک میں ہوتے تھے؟ وہ گاڑی کے اندر ہی ہوتے تھے، ایک حصار کے اندر ہوتے تھے، لوگ ان کے چپکے ہوئے ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ 4 گھنٹے لاہور ہائی کورٹ کے باہر کھڑے رہے، پولیس سائڈ پہ بیٹھی رہی، جج ان کا انتظار کرتے رہے. تو تھوڑا سا اب وہ ویٹ کر لیں گے. یہ سیاست کے رنگ ہے کہ کبھی آپ کسی کو رنگنے کے لیے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ تمہارا تو میں اے سی اترواؤں گا، نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ گانا بنواتے ہیں، اس کے سر دھلتے ہیں. آج آپ وہاں بیٹھے ہیں. مجھے ایک چیز کی اجازت دیجئے، وہ یہ ہے کہ یہ جو جواب ہوتا ہے کہ جی ماضی میں اس طرح ہوتا رہا ہے اور اس لیے اب آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اگر آپ کے اوپر کیسز بن رہے ہیں تو ٹھیک ہو رہے ہیں، اگر پہلے اٹک قلعے کے اندر جو ہے وہ کیس چلتا رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ ایسی سیکریسی کیا ہے؟ کیونکہ اب سیکریسی کا تو کانسیپٹ نہیں ہے نا کہ وہ جو سٹیٹ سیکرٹ ہے اس وجہ سے جناب اس کو جو ہے وہ جیل میں ٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ اب تو پبلک بھی الاؤ کر دی، خاندان بھی الاؤ کر دیا، میڈیا بھی الاؤ کر دیا، تو وہ سیکریسی کا معاملہ تو ہٹ گیا. اب آ جاتا ہے سیکیورٹی کا معاملہ. سیکیورٹی کے حوالے سے ایک شخص اگر خود یہ کہہ رہا ہے، وہ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے خود مطمئن ہے کہ جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بلائیں مجھے، میں اوپن میں آنا چاہتا ہوں، تو کیا سٹیٹ جو ہے وہ اس سے اس شخص کی اپنی ذاتی انفرادی چوائس سے بھی اوپر چلی جاتی ہے کہ نہیں ہم ڈیسائیڈ کریں گے تیری سیکیورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی نہیں ہے؟ منصور صاحب یہ نا کتابی نصابی بات ہے کہ جی اگر ماضی میں غلطی ہوئی تو اب نہ ہو، اب پہلے ہوا تو اب نہ ہو. میں تو بالکل سٹریٹ بات کرتا ہوں، بڑی کلیئر، مجھے کوئی اف اینڈ بٹس کے ساتھ بات نہیں کرنی آتی. پہلے خان صاحب نہیں کہتے تھے میری سیکیورٹی ہے، میں نے فلانی جگہ نہیں جانا، مجھے فلانی جگہ پہ جانا ہے، یہاں میں نے نہیں پیش ہونا، میں نے اس عدالت میں نہیں جانا، مجھے اس کمپلیکس میں جانا ہے. تو نہیں ہوتی نا ہر دفعہ مرضی آپ کی، تو آپ کو پھر چوائس نہیں ملتی ہر دفعہ. آپ لاڈلے رہے ایک زمانے میں، اور جب آپ وزیر اعظم نہیں رہے تب بھی آپ کے لاڈ اٹھائے گئے، اور ہائی کورٹس کے ججز نے آپ کے ناز نخرے اٹھائے. اب نہیں اٹھا رہا اگر ایک جج جو اسپیشل کورٹ کا جج ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس بات سے مطمئن ہوں، تو پھر جب عدالتوں کے احترام کی بات ہے تو پھر کر لیا جائے اس کا احترام. تو جیل میں بھی ٹرائل ہونا ہے، صحافی 4 جائیں گے 10 جائیں گے، وہ رپورٹ پہلے بھی جج صاحب سے پوچھ کے کرتے تھے اور وہ کلا سے کرتے تھے. اب زیادہ کیا ہوگا، خان صاحب کا بیان آ جائے گا سامنے، اچھی بات ہے جیل میں ٹرائل ہونا. میں اس چکر میں نہیں پڑتا جی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پہلے غلط تھا تو آپ درست کر لیں. بھائی پھر وہ آ کے جب خان صاحب کو احساس ہوگا کہ میں نے اسٹیٹ پہ حملہ نہیں کرنا تھا اور مجھے معافی مانگ لینی ہے، تو پھر اس کے بعد شاید اسٹیٹ بھی یہ بات کرے کہ جی ساروں کے ساتھ اکٹھا ایک ساتھ سلوک کر لیا جائے. جب ہر ایک نے اپنا اپنا سلوک کرایا ہے تو میں اس نصیحت پہ نہیں جا رہا. جی اطہر کاظمی صاحب، یہ تو سر پھر طے ہو گیا نا کہ کیونکہ خان صاحب ماضی میں کہتے تھے جی مجھے سیکیورٹی تھریٹس ہیں،
تو جناب اب اسٹیٹ کہتی ہے آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور اسٹیٹ ہی فیصلہ کرے گی کہ آپ کو کہاں پہ رکھنا ہے اور کہاں پہ نہیں رکھنا، تو پھر تو ٹھیک ہو رہا ہے پھر اس کے مطابق۔ دیکھیں جی، خان صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اس ملک کی سالمیت کے لیے تھریٹ ہیں، تو پھر وہ بھی مان لیں ہم، تو یہ ان کے کہنے پہ تو چیزیں نہیں چلیں گی نا۔ دیکھیں منصور صاحب، ملک کا ریاست کا نظام آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے۔ آج جو فیصلہ دیا گیا کہ جی اوپن ٹرائل ہوگا، جیل میں ہوگا، یہ ویسے ہی ہے کہ مجھے میٹھے میں نمکین پسند ہے۔ مطلب کوئی منطق ہوتی ہے کسی چیز کی؟ اوپن ٹرائل جیل میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتا دیں کس جمہوری دور کے اندر اس طرح کا کسی جمہوری لیڈر کا، سیاسی مخالفین کا اس طرح کا ٹرائل ہوا ہو جیل کے اندر؟ جو مثال ہم دیتے ہیں وہ تو اس وقت تو آئین آپ نے ایک طرح سے سائٹ پہ کیا ہوا تھا، پس پش ڈالا ہوا تھا، فوجی دور تھا، اس دور کے اندر تو مخالفین کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تو دیکھیں ایک جمہوری دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ باقی ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ ضرور اس کا جواب دیں، ان کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہو تو آپ کو کیا 10 سال انتظار کرنا چاہیے کہ جب سپریم کورٹ پہنچیں گے پھر اس کی نشاندہی کریں؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی پروسیکیوشن جو غلط کر رہی ہے آپ نے ابھی کیوں نشاندہی کر دی، یہ اگین یہ منطق کے مطابق نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق تو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے کہ جناب یہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور آج جو ان کو عدالت میں پیش کرنا تھا اس میں جو سیکیورٹی کا بنایا گیا کہ جی سیکیورٹی کا ایشو ہے، تو ایسا کون سا ایشو ہے؟ یہ وہی عدالتیں نہیں اسلام آباد کی جہاں پہ نواز شریف صاحب پیش ہو رہے ہیں اور پورے پروٹوکول کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں، شارع دستور کے اوپر گرین بیلٹ پہ آ کے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، تو سیکیورٹی کا ایشو تو نہیں ہے۔ سیکیورٹی کا اگر ایشو ہے تو اس کو سالو کیا جائے، اور ہماری ریاست ماشاءاللہ اتنی طاقتور ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ دو بندوں کو سیکیورٹی فراہم نہ کر سکیں۔ اور اس میں واضح فیصلہ ہے معزز عدالت کا، ہائی کورٹ کا، کہ یہ اوپن ٹرائل ہوگا تاکہ سامنے نظر آئے کہ اس شخص نے کیا کیا ہے۔ اب آپ صحافی بھی آپ کی مرضی سے جائیں گے، عوام بھی آپ کی مرضی سے جائے گی، تو یہ پھر اوپننس تو نہیں ہوئی نا۔ اوپن ٹرائل وہ ہوتا ہے جہاں پہ ہر کسی کو ایکسیس ہو، تو جیل میں کون سی اوپننس ہوتی ہے؟ تو یہ میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کس قسم کا اوپن ٹرائل ہوگا۔ چھوٹی سی بات کر دوں، ہائی کورٹ کا کوئی آرڈر نہیں ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل آرڈر لائیں اور پھر جیسے چاہیں فیصلہ کرائیں، چاہے وہ سیکرٹ میں کرانا ہے آپ نے، اس کے لیے لوازمات پورے کریں، یہ پیرامیٹرز ہیں، یہ ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ انہوں نے کوئی اسٹرکٹ آرڈر نہیں دیا کہ اوپن ٹرائل ہوگا۔ ہاں یہ وہ نہیں، ہائی کورٹ میں کیس اسی لیے گیا تھا، نہیں گیا تھا، لیکن فیصلہ یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جیل کے اندر ہو رہا تھا، اور پھر وہاں پہ معزز عدالت نے مختلف کامنٹس وغیرہ بھی دی اور کہا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے تو ٹرائل کو انہوں نے ایک طرح سے روک دیا، اب نئے سرے سے ٹرائل شروع ہو۔ مجھے اجازت دیجئے عظمہ بخاری صاحبہ، یہ جو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، میاں صاحب کے ساتھ کمپیریزن ہوتا ہے اس بات کا کہ جناب میاں صاحب کو ہر قسم کا سیکیورٹی پروٹوکول مل رہا ہے، وہ ہوٹر والی گاڑیاں آگے، ہوٹر والی گاڑیاں پیچھے، ان کو سیکیورٹی مل سکتی ہے، لیکن خان صاحب کی سیکیورٹی تھریٹ میاں صاحب سے بھی اوپر ہے کہ ان کو جو آلریڈی اسٹیٹ کی حراست میں ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو آج آپ کہتے ہیں کہ جناب میاں صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، آج سے 10 سال کے بعد پھر خان صاحب کے بارے میں بھی کہا جائے گا جناب خان صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا؟ دیکھیے میاں صاحب کو تو سیکیورٹی تھریٹ ہے، عمران خان صاحب خود ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے اس ملک کے لیے، اور یہ وہی جوڈیشل کمپلیکس ہے نا، آپ کو یاد ہو، میں یاد کرا دیتی ہوں جو ہے ذرا کہ وہی جوڈیشل کمپلیکس ہے جس کے اوپر پورے بلوے کے ساتھ لوگوں کو لا کر باقاعدہ گیٹ توڑ کر اس پہ حملہ کیا گیا، ٹیئر گیسنگ ہوئی اور باقاعدہ طور پر ایک جدل کا جو ہے میدان سجایا گیا۔ تو یہ وہی جوڈیشل کمپلیکس ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی جو ہے گرین بیلٹ کے اوپر گاڑیاں جو ہیں وہ بہت بڑا ظلم ہو گیا، اور جو آدمی جس نے باقاعدہ سپانسر کیا اس ملک میں جتنے بھی بلوے ہوئے ہیں وہ اس کو وہ سپانسر کرتا ہے، ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ کچھ سیاسی لوگ اور ایک افسر کے اوپر ان کا نام لے کے الزام لگا چکے ہیں کہ میری جان کو اس سے خطرہ ہے، وہ اس کے اوپر FIR بھی کٹانا چاہتے تھے، اور وہ تو یہ بھی کہتے ہیں ان کو، کبھی کہتے ہیں ان کو زہر دے دیا جائے گا، کبھی کہتے ہیں آصف زرداری نے بندے ہائر کر لیے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے گولی مار دی جائے گی، اور گولی جو ہے وہ ان کو ہٹ ہوتی کوئی نہیں، چاروں طرف سے گولیاں چل رہی تھیں وزیر آباد میں، لیکن وہ گولی جو ہے نا وہ ایک ان کے جو ہے وہ شیٹ کو ٹچ کرتے ہوئے گزر گئی تو ان پہ حملہ ہو گیا تھا بہت بڑا۔ تو وہ اس طرح کی ڈرامے بازیاں کرنیاں تو ختم ہے نا ان کے اوپر۔ دوسری بات، بیرسٹر گوہر ان کے اپنے وکیل ہیں، انہوں نے کہا باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ جو ہے وہ بہت بڑا فقید المثال ہم استقبال کریں گے عمران خان کا،
اور وہ کوٹ آ رہے ہیں. اب جب فقید الوصال استقبال جب یہ پچھلی دفعہ کرانے کے لیے آئے تھے نا جوڈیشل کمپلیکس میں, وہ میں نے آپ کو خاکہ کشی کر دی ہے. دوسری بات یہ کہ خدا کا واسطہ ہے کم از کم ہمیں نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا فیصلہ بڑا کلیئر تھا. انہوں نے کہا جیل ٹرائل ہو سکتا ہے, اس کی کوئی ممانعت نہیں, صرف پروسیجر کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ پروسیجر جو ہے وہ فالو نہیں ہوا اور اس لیے اس کو دوبارہ سے کرے. سو جیل ٹرائل حق ہے, یہ انہوں نے مانا تھا, جیل ٹرائل ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے.